إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل والذين كفروا بآياتنا أولئك هم الخاسرون. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کا آغاز اپنے ذاتی نام سے کر رہے ہیں. اللہ سے آغاز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر شے کے خالق ہیں. ہر چیز کو بنانے والے خالق کل شیء. آگے پھر کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہ پیدا کر کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو چھوڑ دیا ہے، اللہ اس سے غافل ہو گیا ہے. یہ نہیں فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. ہر شے کو بنایا اس نے ہے تو ہر شے کا نگران بھی، وکیل بھی وہ ہے. اب غور کرنا، یہ بھینس کا گوبر تو دیکھا ہے آپ؟ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے کسی نے دیکھا ہی نہیں بھینس کا گوبر. مجھے کو نہیں کی بھینس کہا، گائے کہا، گوبر دیکھا ہے. اچھا، جب وہ زمین پر گرتا ہے تو 1 2 3 دن کے بعد اس کے نیچے کالے رنگ کا اتنا سا موٹا سا کیڑا پیدا ہو جاتا ہے. وہ بھی دیکھا ہے. اور اس کو پر لگے ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا اڑتا بھی ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی ناک کے ساتھ اس گوبر کو دھکیل کر کہیں پھینکتا ہے، یعنی ماحول صاف کرتا ہے. اب ہماری نظر میں اس کیڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کہتے ہیں گوبر کا کیڑا. اللہ اکبر. تازہ جو ریسرچ ہے، اور امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر بہت بڑی بڑی ریسرچ، انہوں نے اس کیڑے پر بھی ریسرچ کی ہے، گوبر کے کیڑے پر. اور بتلاتے کیا ہے کہ یہ کیڑا جب چلتا ہے، اللہ اکبر، تو اس کے دماغ میں ایک ایسا نظام فٹ ہے کہ جس طرح سمندر کے اندر یا صحراؤں کے اندر رات کے وقت تاروں کو دیکھ کر لوگ سفر کرتے تھے، تو اس کا تعلق سورج اور چاند کے ساتھ ہے، اور ان کی لہروں کے سسٹم کے ساتھ یہ سفر کرتا ہے. اللہ اکبر. پھر انہوں نے مزید ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جب سورج نہیں ہوتا، چاند نہیں ہوتا، تو پھر جو دور کا ستارے ہیں
ان سے جو شعائیں اور لہریں آتی ہیں یہ ان کو استعمال کر کے اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ پھر پتا چلا کہ جب رات کے وقت کہکشاں، اس کی کچھ کہکشائیں، اللہ اکبر، ایک کہکشاں ملکی وے، اس کے کوئی ستاروں کے سسٹم، جناب ان کی لوکیشن تبدیل ہوتی ہے تو یہ باقی کہکشاؤں کے ساتھ رابطہ کر کے اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ اور ہے کیا گوبر کا کیڑا، پھر اس کا دماغ ہے ہم سے تیز کے نہیں۔ تو عرش والا رب جس نے یہ گوبر کا کیڑا بنایا ہے، اللہ خالق کل شیء، ہر شے اس نے بنائی ہے، تو ہر شے کی نگرانی کرنے والا، اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا بھی کون ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ اس لیے آغاز یہاں سے ہوتا ہے قرآن کا الحمدللہ رب بولو الحمدللہ رب العالمین۔ بتلانے والا میں آپ کو یہ ہوں کہ امریکہ نے یہ جو موبائل ہے نا آپ کے، ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جو زمین کے گرد مصنوعی سیارے، ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے، تبھی یہ تمہارے موبائل چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی پر امریکہ، یورپ، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی کا انحصار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتا ہے ان کو کہ یہ جو گوبر کا کیڑا ہے، اس کے اندر جو ٹیکنالوجی فٹ ہے وہ تمہاری ٹیکنالوجی سے کہیں بلند، بالا اور اعلیٰ ہے۔ تو وہ جو گوبر کے کیڑے کو ٹیکنالوجی دینے والا ہے، امریکہ کی ٹیکنالوجی سے اعلیٰ، برطانیہ اور ساری دنیا کی ٹیکنالوجی سے اعلیٰ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ۔ اللہ اکبر، کتنی تھوڑی جماعت بہت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ کیسے غالب آ جاتی ہے؟ بِإِذْنِ اللہ۔ گوبر کے کیڑے کو ٹیکنالوجی دینے والا ہے، تو جو بندے اس کے مخلص بن جائیں، خالص بن جائیں، تو ان کو پتہ نہیں دے گا کیا بھائی ان کو پتہ دے گا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو آج میرے عرش والے رب نے افغان طالبان کا وہی نظارہ کروایا ہے، اللہ وہی نظارہ کروایا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا لہو مقالید السماوات والارض۔ اسی آیت سے پہلے فرمایا ساری کائنات کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ چابیوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اب سارے آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں کیا ہوں؟ اللہ۔ یہ کمپیوٹر میں کوڈ لگتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی چابی ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ یہ بھی چابی ہے۔ آپ اپنے کمپیوٹر کا ایک کوڈ لگاتے ہو اپنے موبائل پر، کوئی اور نہ کھول سکے، یہ بولو کیا ہے؟ چابی۔ چابی یہ نہیں کہ ضرور بولو ہے کی ہو، یہ بھی بولو کیا ہے؟ چابی ہے۔ آپ تالا کھولتے ہو، اپنا استعمال کر لیتے ہو، اور یہ بھی اس کی چابی ہے کہ آپ بولو کھل جاتا ہے۔ ایک اس کی چابی یہ ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھے تو کھل جاتا ہے۔ تو چابی کی قسمیں ہیں، ہاتھ سے بھی چابی ہے، آپ کے بولنا یہ بھی چابی ہے،
اور آپ کا چہرہ موبائل کی سکرین پر آ جائے تو یہ بھی چابی ہے، اور یہ تمہاری چابیاں ہیں، اللہ کی چابیاں کیسی ہیں کوئی نہیں جانتا۔ اور کتنی بے شمار ہے کوئی نہیں جانتا۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں کی چابیاں بھی اس کے پاس ہیں اور زمین کی چابیاں بھی، بولو کس کے پاس ہیں؟ اچھا اب آپ کو چاہیے چابی، مسلمانوں کو چاہیے چابی کہ جس سے سپر پاوروں پر وہ فاتح ہو جائیں، تو یہ چابی کس کے پاس ہے؟ بولو چابی کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ اب دیکھو اللہ کے رسول حضرت محمد کہیں پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اب مکہ کے اندر آپ اتنے کمزور ہیں، طائف میں جاتے ہیں تو بڑے پتھر لگتے ہیں، مکہ میں رہتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ محمد تو مجنون ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ تو آپ کا ایک دن دل چاہا کہ میں کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں، اللہ کی عبادت کروں، تو کعبہ کی چابی کس کے پاس تھی؟ عثمان بن طلحہ کے پاس۔ یہ قریش کا ایک قبیلہ بنو شیبہ، اس کا یہ اہم بندہ تھا، اس کے پاس چابی تھی۔ حضور نے اس سے کہا بھائی یہ چابی مجھے دو تاکہ میں اس کا تالا کھولوں اور اندر جا کر اپنے رب کی عبادت کروں۔ اس نے کہا لو چابی تمہیں ملے گی، تمہارا دین اور ہمارا دین اور، مکے کے سردار ان کو چابی ملے گی، آپ کو چابی نہیں ملے گی، بڑی گستاخی کی اس نے۔ اور حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میرے ہاتھ میں یہ چابی ہوگی جسے چاہوں گا دوں گا۔ اب حضور کے پاس کوئی اقتدار ہے؟ بولے کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں، مارے کھا رہے ہیں، لیکن فرمایا کیا؟ چابی میرے ہاتھ پر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ عثمان بن طلحہ بڑا حیران ہوا، یہ کیا بات؟ کہا اس دن پھر قریش مکہ تو ذلیل ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، ذلیل نہیں ہوں گے، اللہ ان کو عزت دے گا۔ اب غور کرتے جانا۔ اب وہ کہتا لو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر انہی باتوں پر تو مکہ کے سردار کہتے تھے محمد مجنون ہے، ان کا دماغ نہیں کام کر رہا، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی بات ختم ہو گئی، حضور ہجرت کر گئے، 8 سال کے بعد آئے، مکہ میں داخل ہوئے، اونٹنی پر سوار ہیں، اور پیچھے کس کو بٹھایا؟ کسی سردار کو نہیں بٹھایا، بٹھایا تو زید کے بیٹے، غلام کے بیٹے اسامہ کو بٹھایا۔ بیت اللہ شریف کے مسجد حرام کے صحن میں آ کر اونٹنی کو بٹھایا، اور جو ہی نیچے اترے تو فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ بتلایا بھاگتا ہوا آیا، عرض کیا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ دن پھر گئے، بولا دن پھر گئے، بدل گئے۔ اس کا نام ہے تبدیلی۔ بولو اس کا نام کیا ہے؟ تبدیلی۔ تبدیلی آ گئی ہے۔ اور آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ حاضر ہوا، حکم لینے حاضر ہوا، آرڈر لینے کے لیے حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا عثمان چابی لاؤ۔ عثمان بھاگا،
चाबी घर में अम्मा के पास थी। सही मुस्लिम की हदीस है। अपनी माँ के पास गया, कहता अम्मा चाबी दे दे। अम्मा को पता था कि आज हजरत मोहम्मद करीम फाते बनकर आए हैं, और वो मुशरिका थी। वो चाबी दिल नहीं किया, कहती चाबी नहीं दूंगी। तो बेटे ने क्या कहा, अगर तू अम्मा चाबी नहीं देगी तो तलवार पीछे से मेरी कमर में लगेगी और पेट फाड़ कर बाहर निकल जाएगा। तू चाबी सांभला, उत्तर को नहीं हो। उसने फौरन चाबी उस्मान बिन तलहा अपने बेटे के हाथ पर रखा। उस्मान बिन तलहा भागता हुआ आया, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। यूं चाबी हाथ पर रखकर हुजूर के सामने ऐसे हाजिर कर। बोलो चाबियां किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। और हुजूर अपने हबीब को अर्श वाला रब, ज़बान से जुमला निकलवाने वाला भी अल्लाह, और आज चाबी देने वाला भी अल्लाह। अल्लाह। अब जनाब चाबी अल्लाह के रसूल के हाथ में। हजरत अब्बास और हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी चाबी हमें दे दो। फरमाया चाबी आपको नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। उस्मान बिन तलहा ने अब दिमाग ठिकाने आया ना कि अच्छा वो जो पुरानी बात थी, आज उस दौर में तो तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, तो अब हजरत मोहम्मद का इतना बड़ा इक़्तिदार, ये सच्चे कुरान सच्चा है, इनका एक रब सच्चा है, ये बुत झूठे, ये झूठा मज़हब है, दीन है। फौरन कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुजूर चल पड़े। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। अंदर हुजूर चल पड़े। आपके दाएं बाएं दो बंदे, कौन है? सोचो कौन है? सरदार नहीं है। मुसलमानों के अंदर भी, अंदर से भी सरदार नहीं है। ना सिद्दीक़े अकबर है, ना फारूक़े आज़म है, ना हजरत उस्मान गनी है, ना हजरत अली है, न तलहा है, न जुबैर है, न और है। आपके दाएं बाएं दो गुलाम हैं, एक अच्छे नौजवान है, दूसरा उसामा है। अल्लाह। वो जिसने ज़र्रों को आफ़ताब कर दिया, वो जिसने ज़र्रों को उठाया, क्या कर दिया? आफ़ताब कर दिया। वो जिसने पानी के कतरों को समुंदर बना दिया, उनका नाम इसमें गिरामी है जनाबे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुजूर चल रहे हैं, दाएं बाएं ये दोनों हैं, पीछे चाबी बरदार उस्मान बिन तलहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर दाखिल हुए, साथ के दोनों दाखिल हुए। आर्डर हुआ इशारे से, या जैसे भी, उस्मान बिन तलहा को बाकी सारे बाहर, बाकी सारे बाहर। उस्मान बिन तलहा ने दरवाजा बंद। अब अंदर कौन है? हुजूर हैं, दो गुलाम हैं, और चाबी बरदार उस्मान बिन तलहा है। वाह, ये अल्लाह। हुजूर अब बाहर निकले, तो जब बाहर निकले, बाहर तशरीफ लाए, तो चाबी उस्मान बिन तलहा के हाथ पर रखी और फरमाया, उस्मान चाबी तेरे पास रहेगी, पकड़ ले चाबी, संभाल ले चाबी।
پھر 2 دفعہ ارشاد فرمایا، فرمایا یہ ہمیشہ ہمیشہ تیرے پاس رہے گی، تیرے خاندان میں رہے گی، تیری اولاد میں رہے گی، خالدتن طالدتن، خالدتن ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، طالدتن، طالدتن طالدوں سے ہے، طالدو اللہ اکبر مضارعہ کا لفظ ہے جس کے اندر 2 معنی پائے جاتے ہیں، حال کا اور مستقبل کا، اور مؤنث ہے۔ ابھی میں بیٹھے غور کر رہا تھا کہ یا اللہ تیرے حبیب نے سنتے تھے نہیں نا، سنتے تھے نہیں نا، اچھا بیٹھ لیجیے، اللہ اکبر، سننے میں گہرائی میں چلے گئے تو آنکھیں بند ہوں گی تو پھر ٹھیک ہے، تو جن کا پہنچ گئے وہ اپنی بیوی صاحبہ کو پھر بڑا غلط ہے۔ اچھا کیا فرمایا؟ خالدتن طالدتن، طالدتن کا مادہ ہے، طالدو مؤنث ہے، وہ جنے گی، بات جمے گی۔ عبداللہ عمر میں بڑا غور کرتا رہا، اللہ کی قسم میں یہ چنوں میں آ کر عابد ربانی کہیں لے گیا، میں بیٹھا سوچتا رہا اللہ تیرے حبیب نے خالدتن کا لفظ استعمال فرمایا، ہمیشہ چابی تیرے پاس رہے گی، طالدتن کا مطلب کیا ہے؟ طالدو بات جمے گی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے جنا، نہ آگے اللہ سے کوئی جنا یا طالبہ جمنی چلی جائے گی، بات جمے گی، سچ کے قربان جاؤ میں حضور کے فرمان پر رب کعبہ کیا جملہ ارشاد فرمایا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ عثمان تیری بیوی بال جمے گی، جڑا تیرے بعد وہ وارث ہوئے گا، پھر وہ بال جمے گی، پھر وارث ہوئے گا، تمہارے خاندان کی عورتیں بچے چڑھیں گی، وہی وارث ہوگی، باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ کی قسم ہم غور نہیں کرتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور کا ایک ایک لفظ معنوں کا سمندر ہے، غور نہ کرے تو الگ بات۔ خالدتن طالدتن، اور آج یہ کچھ سال پہلے عثمان بن طلحہ کی اولاد سے ڈاکٹر عبد القادر ان کو چابی دی امیر خالد بن فیصل نے، امیر مکہ سے، مکہ کے گورنر، تو جب کوئی مرتا ہے تو چابی بادشاہ کے پاس چلی جاتی ہے، پھر چابی وہ نئے بندے کو دیتا ہے اسی کے خاندان میں، تو انہوں نے چابی دی اس کو عبد القادر شیبی کو، عبد القادر شیبی فوت ہوا تو پھر آگے چابی ملی جناب صالح شیبی کو، آج چابی اس کے پاس، آج کے بندے کا نام آپ کو بتا رہا، اور کس کی اولاد میں سے؟ عثمان بن طلحہ کی اولاد میں سے۔ یعنی حضور نے جو فرمایا 1450 سال ہو گئے، بات آج بھی ہوئی ہے۔ اس لیے امیر اللہ کیا کرتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، بڑے بڑے فاتحے آئے، کتابوں میں ان کے تذکرے آئے، تاریخ کی کتابوں میں آئے، اللہ اللہ کوئی کتاب پڑھے گا تو پتہ چلے گا
پوری انسانی ہسٹری میں ایک ہی ایسی ہے کہ جن کی فدا کا شعار میرے رب نے آج بھی تازہ رکھا ہے اور تازہ رہے گا. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ اخلاق ہے کہ حضور نے جس نے گستاخی کی تھی اس نے ابھی مسلمان نہیں ہوا تو کچھ نہیں کہا. جب مسلمان ہو گیا تو کہا چابی تیرے پاس ہے. اپنا دشمن اللہ اللہ اس کو چابی ملے, اس کو الحاق ملے, اس کو میڈل ملے. دنیا میں آج تک ایسا واقع کسی نے نہیں دیکھا. کائنات نے ایک ہی ہستی کو دیکھا جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہاں پر قرآن پڑھنا وہ سننا جو قرآن ہے.
حضور کا اخلاق کہ جو دشمن ہے اس کو کیا کہا، چابی تیرے پاس رہے گی خالدتن. اگلا لفظ بولو میرے ساتھ، تالدہ تالدہ. میں نے ڈکشنریاں دیکھی اور دیکھا، میں نے کہا تالدن کا کیا مطلب ہے. آج میرے دل میں رب نے ڈالا، اللہ اللہ میرے بندے، تالدن کا مطلب تو یہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم چابیاں ہیں نا، اس عرش والے رب نے آج حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی دی ہے. اب درمیان میں چابیوں کی بات میں چھوڑتا ہوں، اب آخر پر آ جاتی ہے. اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی چابی ملی القدس، اس کا ذکر ویسے ہی کروں. اب آج کی چابی کا ذکر کرتے ہیں. دیکھو یار کمزور، اتنے کمزور، 60,000 کی تعداد ہے. بولو کتنی تعداد ہے؟ 60,000. اور ناٹو کی فوجیں، امریکہ کی فوجیں کوئی 2.5 لاکھ ان کی تعداد، 3.5 لاکھ نیشنل افغان آرمی. کتنی ہوگی؟ 6 لاکھ. اللہ بلیک واٹر وغیرہ وغیرہ سارے ڈال کر کے 7 لاکھ آرمی بنتی ہے. 7 لاکھ یہ ہے جن کو ڈالروں میں تنخواہ ملتی ہے. جی پی ایس سسٹم ہر ایک کے جو اوپر ٹوپی ہے اس کے ساتھ فٹ ہے کہ جس کو بھی کوئی خطرہ ہو تو اوپر سے ڈرون آ جائے. سارے سسٹم ٹیکنالوجی موجود ہے. مقابلے پر کون ہے؟ ساری دنیا ایک طرف ہے اور مقابلے پر کون ہے؟ لڑ کس پر رہے ہیں؟ موٹر سائیکل پر. لڑ کس پر رہے ہیں؟ سامان کس پر لے جا رہے ہیں؟ گدھے پر. سامان کس پر لے جا رہے ہیں؟ اپنے کندھوں پر. اور جناب پیروں میں کیا ہے؟ پلاسٹک کے سلیپر ہیں اور کپڑوں کو پیبند لگے ہوئے. اور کھانے کیا ہیں؟ سوکھی روٹی اور صبح کے وقت کہوہ ہے جس میں دودھ نہیں ہے. 20 سال تک اللہ کے شیروں نے اللہ اللہ اس انداز سے جہاد کیا، قتال کیا، اور آخرکار 20 سال کے بعد میرا رب ٹائم لایا. اور ٹائم کیا لایا؟ 2 بندے جاتے ہیں. بولو کتنے بندے؟ 2. اللہ اکبر. افغانستان کے ایک صوبے کے دار حکومت میں جاتے ہیں، جس طرح پنجاب کا دار حکومت لاہور، اور صوبہ خیبر کا دار حکومت پشاور، سندھ کا کراچی، بلوچستان کا کوئٹہ، کشمیر کا مظفر آباد. 2 بندے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم آ گئے. گورنر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے سلام کرتا ہے، کہتا ہے جناب آپ اسی کرسی سے تشریف رکھو. جناب میں نے جان دی اجازت ہے، میں نے بچن دی اجازت ہے، گھر جان دی اجازت ہے. اللہ اللہ. اور یہ روب ڈالا کس نے؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. قرآن کہتا ہے دلوں میں روب کون ڈالنے والا ہے؟ اللہ. اِنَّ الْقُلُوبَ بِيَدِ اللَّهِ. دل کس کی مٹھی میں ہے؟ اللہ کی مٹھی میں دل ہے. دلوں پر روب ڈالنے والا بھی وہی ہے. عرش والے رب نے روب ڈالا. وہ آتے گئے چھاتے گئے. کابل انہوں نے کابل کو کچھ بھی نہیں کہا. کابل کے اندر دل دھڑک رہے ہیں. امریکہ وہ جو بائیڈن کتنے گئے؟ مر گئے. اللہ اکبر.
وہ کہتا میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، بھاگ جاؤ، نکل جاؤ۔ اللہ پر بھاگ رہے، ڈاکٹر لے کر بھاگ رہے۔ جناب وہ دماغ اتنے خراب ہو گئے کہ جو ڈاکٹر ہے MBBS، وہ جناب جہاز، امریکی جہاز کے پہیے کے اوپر جو جگہ ہوتی ہے نا اس کے اندر جناب چھپ رہا ہے، اتنا دماغ خراب۔ کون ہے مجنون؟ بولو مجنون کون ہے؟ طالبان مجنون ہے کہ یہ ڈاکٹر مجنون ہے؟ یہ تاجر بزنس مین آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے یہ مجنون ہے؟ جہاز بھاگ رہا ہے، یہ سارے سال بھاگ رہے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، آکسفورڈ کیمبرج کے پڑھے ہوئے۔ بھائی چلو بس نال تو بچ کے پھر بھی کوئی اڑ جائے گا، جہاز نال کتنے اڑے گا؟ تو یہ اڑ بھی جائے تو پھر بڑھے گا کی؟ اللہ کی قسم جتنے پڑھے لکھے تھے دماغ خراب ہو گیا۔ بولو دماغ خراب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور طالبان نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جس طرح ہمارے حضور نے معاف کیا تو بچوں نہیں اسی سارے معاف کر دیتے۔ انہوں نے کیا ہم نے سارے ہی معاف کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج میرے بھائیوں اور شمال رب نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے، تو بولو عزت کس کے ہاتھ میں؟ بولو عزت کس کے ہاتھ میں؟ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح کہتے ہیں نا پنجابی میں 100 رسا سے سرے دے گانڈے، گل کیا ہے، بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ جو بائیڈن سے انہوں نے پوچھا G7 گروپ 7 دنیا کے بڑے لوگ، G20 اجلاس ہو رہا ہے، جی کا معنی گروپ 20 دنیا کے طاقتور ترین ملک، ان کے پریزیڈنٹس، ان کے صدور پرائم منسٹر وہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب صدر صاحب دجے لفظ ہے ساری دنیا دے ٹھیکیدار تے مالک سپر پاور جناب جو بائیڈن صاحب یہ مسئلہ کیا بنا ہے؟ ایک طرف ساری دنیا اتنی طاقتیں، دوسری طرف یہ بھوکے ننگے ماڑے، ان کی مدد بھی کوئی نہیں کرنے والا، مسلمانوں کے 57 ملک ان میں سے بھی سارے ہم سے ڈرے ہوئے، یہ کیسے غالب آ گئے؟ اللہ اکبر۔ یہ بات تو میں سمجھاؤ۔ اب ہم ڈر بھی رہے ہیں، اچھا پھر ان سے بھیک بھی مانگ رہے ہیں، تو دیکھو ان سے بھیک کیا مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو جناب آپ کی سرزمین سے اب ہم پر حملہ ہونا، آپ ہماری یہ بات مان لیں تو ہم بھاگنے کے لیے، آپ ہماری یہ بات مان لیں ہم بھاگنے کے لیے، بولو ہم بھاگنے کے لیے، تو بکاری کون ہے؟ طالبان کی امریکہ، بولو مانگ کون رہا ہے؟ اور کیا مانگ رہا ہے؟ امن۔ کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمیں کچھ نہ کہنا، اللہ اکبر بولو یارو بیلیو، عزت اور کس کا نام ہے؟ اور جس سے بھیک مانگی جائے مانگنے والا اللہ اللہ وہ عزت دار ہوتا ہے کہ جو مجھ سے سکے وہ عزت والا ہوتا ہے۔ تو عزت والے کون ہوئے؟ افغان طالبان۔ اور پاکستان کو کیا ملا؟ انڈیا وہاں خرمستیاں کرتا تھا، اب ہمیں امر مل گیا، ہماری پاک فوج پر، ہمارے اداروں پر، پاکستانیوں پر 80,000 لوگ شہید ہوئے، 27 سے لے کر 3 سٹار جنرل، لیفٹیننٹ جنرل تک شہید ہوئے، پولیس کے بڑے بڑے افسروں سے لے کر نیچے تک، ایک کانسٹیبل تک لوگ شہید ہوئے، علماء شہید ہوئے، آبادیوں کے لوگ، مسجدوں کے نمازی، سکولوں کے معصوم بچے، آرمی پبلک سکول کے بچے شہید ہوئے، 80,000 ہمارے شہید ہوئے، سلالہ چک پوسٹ پر شہید ہوئے۔ دفاع پاکستان کونسل کس نے بنائی؟
اللہ اکبر. کس نے چلائی؟ وہ چلانے والے بزرگ جنرل حمید گل، مولانا سمیع الحق. ایک اور بڑی شخصیت ہے، وہ تو دونوں چلے گئے. ایک اور بڑی شخصیت ہے، وہ کون ہے؟ وہ ڈرتے کیوں ہو جائے؟ تنہا ڈرا ہے. پروفیسر حافظ محمد سعید حافظ اللہ، تو ان کے دست و بازو کون تھے جن نے یہ چلایا؟ اللہ. ٹھیک ہے، کہو الحمدللہ. ناٹو سپلائی بند ہوئی کہ نہیں؟ اور ہم نے بند کروائی کہ نہیں؟ اب وہ لوگ کرائی بند کر نہیں، پھر ہمارا حصہ ہے کہ نہیں؟ اللہ. تو جب ہمارا حصہ ہے تو پھر آج ایک تقریر کا سوال بھی بہت آسان نہیں ہوتا ہے. کیا بھی فکر ہے؟ اور قرآن کا مزہ بھی وہ ہمیں ہی آتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. خیر کس کے ہاتھ میں؟ خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ کا ہاتھ حضرت محمد کریم کے ہاتھ پر ہے، اور چابی حضرت محمد کریم کے ہاتھ پر ہے. اور حضرت محمد کریم کا نام لینے والے آج چابی ان کے ہاتھ میں ہے. اللہ اللہ بھاگتے ہیں سجدے کرتے آئے، روتے آئے، کعبہ کے اندر آ گئے، کعبہ کے اندر آ گئے، ایوان صدر کے سامنے آ گئے، ایوان صدر کے سامنے. اب جناب اشرف غنی تو بھاگ گیا، ایوان صدر کو تالا لگا ہوا ہے. بولے ایوان صدر کو چابی والا توڑ گیا. تال باندھ کے بڑے بڑے لیڈر سارے، کوئی دوحہ میں بیٹھے، کوئی کہیں، کوئی قندھار میں بیٹھے، یہاں تو ہے کوئی نہیں. تو اب چابی والا پھر دوڑتا ہوا آیا. اشرف غنی کا جو کرندہ تھا دوڑتا ہوا آیا. ایوان صدر امریکہ نے بنایا، اس میں تالے کے اندر چابی اور تالا کھلا، اور اندر کون داخل ہوا؟ ملا محمد عمر کا بیٹا ملا یعقوب سب سے پہلے داخل ہوا. یہ میسج تھا. اللہ. جب وہ داخل ہوا تو جاتے کیا کیا؟ جس کرسی پر اشرف غنی بیٹھتا تھا، صدارت کی کرسی جہاں امریکہ نے بٹھایا تھا، وہاں وہ جو چند مجاہدین اندر تھے انہوں نے ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب کو بٹھایا کہ 20 سال پہلے امریکیوں نے اتارا تھا، آج اللہ کے شیروں نے وہ نہیں رہا تو کیا ہوا؟ اس کے بیٹے کو بٹھا دیا. اب جناب والا اب قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی، آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك
کی آیت تلاوت ہو رہی ہے، مکہ میں چابی، کابل میں چابی، قرآن میں سورہ النصر، کابل کے ایوان صدر میں سورہ النصر، وہاں بھی حضور کے ساتھ غریب مسکین غلام ہے، یہاں بھی غریب مسکین وہی ہے۔ اللہ اللہ ثابت یہ ہوا تو اللہ کے نام جڑ جا، عرش والا رب تیرے ہاتھ پر جنگ کر دے۔ اللہ کے ساتھ نہیں جڑے گا، اللہ اللہ پھر مکہ، پھر کشکور لہلا، برطانیہ پیسے دے دے، فرانس پیسے دے دے، امریکہ پیسے دے دے، پھر یہی ہے اللہ اکبر اللہ۔ اب میرے بھائیو وہ دن گئے، اب میرے عرش والے رب نے پاکستان کو عزت دی ہے، پاکستان کو بھی بولو عزت دی ہے، اللہ اکبر۔ پڑوس میں پاکستان ہے، روس کو بگانے والا، اس میں حصہ دار کون ہے؟ پاکستان ہے۔ اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان، اللہ اللہ کردار تو ہے نا، ابھی بتایا اور بھی بڑے کردار ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو جو بائیڈن نے کیا کہا؟ جو بائیڈن نے کہا G20 والوں، G8 والوں، آخری بات اس نے کہا، بات یہ ہے کہ یہ اس لیے جیت گئے ہیں کہ ان کے پاس مرنے کا یعنی شہادت کی موت کا جذبہ ہے، اور ہمارے پاس جذبہ کوئی نہیں، خالی ڈالر ہے، ٹیکنالوجی ہے، اسلحہ ہے، جی پی ایس سسٹم ہے، پر اس کا جی پی ایس سسٹم کہاں تک جائے گا؟ زمین کے گرد کہاں تک جائے گا؟ اور جو مجاہد کے پاس جی پی ایس سسٹم ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور رب کے ساتھ ہے۔ تیرا جی پی ایس سسٹم کی کرے گا؟ جیڑا جی پی ایس سسٹم تیرے کوڑے اتھے جیڑا گوبر دا کیڑا ہے وہ دے کوڑوں دے تو آنا ہے، گوبر کے کیڑے کے پاس اس سے بولو کیا ہے؟ صرف اعلیٰ نہیں ہے، اعلیٰ تر ہے، صرف اعلیٰ تر نہیں، اعلیٰ ترین ہے، اور جب اعلیٰ ترین نہیں ہے بے شمار ترین ہون تو پھر اللہ 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 بات فرق بنے گی جب اللہ سے جڑے گا۔ بولو کس سے جڑے؟ تو پھر آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ پروگرام کس لیے ہے؟ بولو کس سے جڑنا ہے؟ بولو کس سے جڑنا ہے؟ ہماری فوج کس کے ساتھ جڑی ہے؟ ایمان۔ جنرل ضیاء اللہ 3 چیزیں دے گیا، قائد اعظم نے بھی پہلی بات یہی کی، کیا؟ ایمان۔ قائد اعظم کے بھی 3 سلوگن ہیں، ایمان۔ احمد شریف صاحب کے کی ہے یقین، ایمان اور مرنے کا، اللہ کے سامنے جانے کا۔ وہ قائد اعظم نے کہا مجھ سے اللہ پوچھیں گے نا اور محمد علی کی کر کے ہیں؟ میں کہوں گا یا اللہ پاکستان بڑا کرایا، اللہ کہے گا ویلڈن محمد علی، محمد علی بڑا زبردست کام کر کے ہے۔ یقین مرنے کا، اللہ کو جواب دینے کا یقین۔ اس کے بعد عملے پہ ہم یہ کیا ڈسپلن بھی کرے ہوتا ہے، کیوں الگ نہیں؟ اتحاد ہے، ایک بن کے رہنا۔ ہم نے بھی انشاءاللہ پاکستان کے استحکام کے لیے ایک بن کر رہنا ہے۔ اور پھر جنرل ضیاء الحق مرد مومن تھا نا، تو وہ اپنی فوج کو سلوگن دے کر گیا، ایمان۔ بات ہوئی آئے گی کیا؟ ایمان، تقوی، اور تیسری بات جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، اور یہی بات جو بائیڈن نے کہی، کہتا ان کے پاس موت ہے، موت یہ مرنے کو محکام جانتے، اور ہم اندر سے جذبے سے خالی، لہذا ہم شکست کھا گئے۔ بولو ہم کیا کر گئے؟ شکست کھا گئے۔
اللہ اکبر. تو میرے بھائیو اصل چیز کیا ہے؟ شہادت کی موت. بولو اصل چیز کیا ہے؟ اب قرآن سنو. ان اللہ اشترى، بس قرآن سنا کر بات ختم کر دوں گا. ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے سودا کر لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم عبادت کرنے والا تو بن جا، توبہ کرنے والا تو بن جا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنے والا تو بن جا، سجدہ کرنے والا بن جا، رکوع کرنے والا بن جا، عابد بن جا، ساجد بن جا، کردار کا منجا بن جا. پھر سے میں کیا کروں گا؟ مبشر میرے مصطفیٰ ان کو خبر سنا دے، چابی تمہارے ہاتھ پر رکھ دو. آخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ارشام والے ربا دعا بھی ہوئی تھی مانگنے کے پہ جاتی اشہم والے ربا اللہ تسر رب العالمین احکم الحاکمین کبھورت ماریم دیا ربا والا چالان دیا ربا بے بسان دیا ربا میری قسم دیا ربا کشمیری بیٹیاں پینما دیا ربا کتنے دپتے گئے تار تارو گھرنا دیا ربا قدم کوئی چلے گا قدم آئے گا اللہ اللہ لکھن ظلم ہو گئے انڈیا میں چھو گئے کشمیر میں چھو گئے بن میں سال دا بڑا بابا لمیاں جی تو جو کر دم اللہ مرد طرح قبرہ میں چھجا سلطان
لڑکا کشمیری ہے کشمیر مانا ہے اللہ اللہ قبر وچ جا ستا عرش والے ربا مدد فرما غیب تو مدد فرما روح القدس نال مدد فرما آزادی عطا فرما علی گیلانی دا روحانی پتر مسلط عالم اوکے ہتھاں تے ربا سرین کرتے مقبوضہ چمو وقتی روکی چھاتی ٹکا منظر بخا منظر بخون والے آئین منظر ایک غیر سین وخار منظر بخا اللہ ایک غیر منظر بخا مولا جڑے آئینین اللہ جڑیاں بیبیاں آئین اللہ انتاؤں قبول فرما پاکستان تے مہربانیاں فرما اللہ پاکستان استحکام عطا فرما دہشت گرد تے محفوظ فرما اسلام دا گہوارہ بنا اپنے پیارے نبی کے نظام دا بردار بنا اللہ جنہیں شہید ہو گئے فردوس عطا فرما جنہوں دے ماں باپ پیارے محبوب ٹر گئے فردوس عطا فرما اللہ سرمی شہادت عطا فرما کہ منجید موت آ جائے زبان سے لا الہ الا اللہ ہونٹا دے پسینہ ہونٹا دے مسکراہت تے متھے تے پسینہ عطا فرما اللہ تے قیامت والے دن سونے مصطفیٰ دے مبارک ہاتھ دے جنہیں تے چابی رکھی گئی اللہ سے مبارک ہاتھ دے حوض کو سندر پاوی نسیم فرما اللہ جڑے بیمار نے سے تندرستی عطا فرما جڑے بے اولاد نے اولاد عطا فرما جڑیاں بیبیاں پتراں نوں دس گئیاں انہاں دیاں گوداں وچ پتر پا تے جنہاں نوں دھیاں دتیاں نہیں انہاں دیاں قسمتاں نوں چار چند لا راتاں نوں نیک بنا قرآن دا لمبردار بنا حدیث کے سنت دا چنگا بردار بنا عرش والے ربا اللہ اسلام عالم فرما آپس وچ محبت پیار تے اخلاق عطا فرما ساری کائنات نال وحد کے اپنی محبت نصیب فرما اپنے حبیب دی محبت نصیب فرما قرآن نو دلاں دی بہار بنا وڈیاں دی عزت عطا فرما چھوٹیاں تے شفقت عطا فرما اللہ جدوں قیامت دا دن آ جائے تیرے پیارے مصطفیٰ جنت دا افتتاح فرمائیں گے اس پاک تے پاکیزہ تے عظیم وفد دا سانو ممبر بڑا سبحان ربک رب العزت عما یصفون